بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام سے اور بہت پریکٹیکل دائرہ ائمہ علیہ السلام کے جو جملے ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں، وہ انسان اور ہیومن کے سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انسان کی ساخت کیسے بنی ہے، کائنات کیسے ڈیزائن ہوئی ہے، حقیقت کیا ہے اس کائنات کی۔ اسی لیے ان کا ایک ایک جملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بس ہماری اپنی نااہلی ہے، میں اپنے آپ سے کہوں گا کہ ہم اپنے معاشرے میں ان کے جملوں کو کم پیش کرتے ہیں اور اپنی گفتگو زیادہ کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کیف اصبحت، آپ نے صبح کیسے کی؟ اب یہ صبح کیسے کی میں امام چند جملے بیان فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے صبح ایسے کی کہ اجل منقوص، یعنی میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ اب یہ بہت پریکٹیکل ہے کہ جب میں صبح کر رہا ہوں میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ اب یہ کم ہونا کیسے ڈیفائن کرے گا؟ یعنی آپ ایک جگہ پر ہیں، اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں سے جانا کب ہے، لیکن جانا ہے آپ نے ایک دن، تو اب آپ یہ نہیں بولیں گے کہ میں آگے کی طرف بڑھا ہوں، بلکہ آپ کہیں گے کہ وہاں سے میرا ایک دن کم ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے مجھے آج جانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے مجھے کل جانا پڑ جائے۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں نے صبح ایسے کی کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک برف لے لیں، آپ ایک آئس لے لیں اور وہ آپ اس کو رکھیں اپنے پاس، وہ اپنے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ پگھلتی جائے گی انٹل انلیس اس کا کوئی ٹیمپریچر آپ نے اس کو ایسے رکھا ہو، ورنہ نارمل آپ باہر برف رکھیں برف پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ خوب زندگی ایسے ہی ہے، زندگی جو اس دنیا میں آئی ہے وہ بیسیکلی پگھل رہی ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اسی طرح دوڑ میں گزار رہے ہیں جیسے ہم اپنی سالگرہ پہ خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن اس پہ بھی افسوس کرنا چاہیے کہ میں نے پچھلی گزشتہ زندگی میں کیا کیا ہے۔ یعنی جہاں انسان کی زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے وہاں اس نے پیچھے کیا کیا ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب یہاں میں سوچوں کہ میں نے 4 سال ایک ڈگری حاصل کی ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، اب یونیورسٹی سے نکل رہا ہوں، اب ظاہر ہے جو میں نے کیا ہوگا 4 سال وہی میرا ایگزٹ ہوگا کہ میرا اب ایگزٹ کیا ہے۔ اب جس زندگی کا یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کب تک ہے تو ہمیں اس کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ انسان کو جو پتہ ہی نہیں کہ میں یہاں سے ممبر سے اٹھوں اور میں یہیں میری آخری سانس ہو، نو، کسی کو نہیں پتا، کوئی دعویٰ سوائے ان اولیاء خداؤں کے یا ان شہداؤں کے کہ جن کو اللہ نے یہ خبر دے دی تھی کہ کب انہوں نے جانا ہے۔ بڑے بڑے شہداؤں کا واقعہ ہے، ایک شہید ہے اور وہ اصفہان کا رہنے والا ہے، جب آخری دفعہ اپنے گھر آیا تو اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میرے پاؤں کو دیکھ لیں اچھی طریقے سے۔ خوب یہ بڑی عجیب سی بات تھی، بہرحال اس کو غور سے دیکھا، لیکن جب شہید ہوا تو اس کی باڈی میں سے کوئی حصہ نہیں ملا سوائے جگہ میں پاؤں تھے۔ اب اس نے اس وقت جانتا تھا کہ یہی حصہ بچے گا، تو زوجہ سے کہا کہ اس کو غور سے دیکھو تاکہ پہچان سکنا کہ یہ میرا بدن ہے۔ یا وہ اولیاء خدا کہ جنہوں نے اپنے جانے سے پہلے یہ بتا دیا ہو کہ فلانے دن، مگر وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی بہرحال انسان آئے گا۔ ایک بہت روایت جو ہے وہ بہت طولانی ہے، بہت لمبی ہے، جو کچھ شخص جو ہیں وہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں، حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کے لیے کہ سلمان و منا اہل بیت ہے، اپنے آخری وقت میں مدائن میں جو بہت مریض ہیں تو اس وقت بھی کہا کہ مجھے قبرستان لے کے جاؤ۔ قبرستان لے کے گئے تو وہاں پر انہوں نے ایک قبر سے خطاب کیا، ظاہر ہے سلمان فارسی ہیں تو مردہ قبر سے باہر آیا اور اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے موت کا۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی جیسی ہستی کہ جس کے لیے اہل بیت کہہ رہے ہیں سلمان و منا اہل بیت، یا مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ سلمان اگر تمہارا ایمان ابو ذر کو پتہ چل جائے تو ابو ذر جو ہے وہ تمہیں تلوار سے جو ہے وہ قتل کر دیں، اتنا ایمان، اس پر بھی حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ موت کے وقت ماجرا کیا ہے۔ تو اس مردے نے، جو بہت طولانی حدیث ہے، اس مردے نے مرنے کی کیفیت کو بتایا ہے۔ وہ بہرحال اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ انسان ڈرانے کی باتیں کرے یا ڈریں، لیکن
حقیقت یہی ہے کہ ہم جس چیز کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اس زندگی کو خراب کریں.